شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ شمیلہ کا تعلق پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ایک پسماندہ گاؤں سے تھا۔ شمیلہ کے والدین بکریاں چرا کر گزارا کرتے تھے۔ شمیلہ کے والدین نے روکھی سوکھی کھا کر بھی اسے تعلیم دلوائی تھی۔ شمیلہ بھی گھر کے حالات کو سمجھتی تھی، لہٰذا میٹرک کے بعد شمیلہ نے گاؤں کے بچوں کو مناسب فیس پر تعلیم دینی شروع کر دی تھی۔ اس طرح وہ اپنی تعلیم کا خرچ نکالنے کے بعد گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے اپنے والدین کی مالی معاونت بھی کر دیتی تھی۔ جب شمیلہ اپنے کالج کی تعلیم مکمل کر چکی تو ایک دن شنگریلا ہوٹل سے بطور ٹورسٹ گائیڈز ملازمت کی آفر ہوئی، جسے شمیلہ نے جھٹ سے قبول کر لیا اور پاکستان کے مشہور و معروف ہوٹل میں بطور ٹورسٹ گائیڈز کام کرنے لگی۔ جب شمیلہ کا متعلقہ شعبے میں تجربہ بڑھا تو شمیلہ کی آمدن بھی بڑھنے لگی، مگر جوں دولت بڑھتی گئی تو خونی رشتوں کی قدر گھٹتی گئی، یہاں تک شمیلہ کو اپنے ہی والدین بوئے لگنے لگے تھے۔ شمیلہ نے والدین سے تقریباً ہر قسم کا تعلق ختم کر دیا تھا۔ والدین دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر کبھی خود شمیلہ سے ملنے آ بھی جاتے تو شمیلہ انہیں کبھی اپنی رہائش گاہ تک بھی نہ لے آتی، اپنی رہائش کے باہر بنی کافی شاپ پر ان سے ملتی اور وہیں سے الوداع کر دیتی۔ شمیلہ کا یہ رویہ اس کے والدین کو بہت دکھ دیتا، مگر والدین چاہ کر بھی اس ڈر کے مارے شمیلہ سے شکوہ نہ کرتے کہ کہیں شمیلہ ان کو ملنے سے انکار ہی نہ کر دے۔ شمیلہ کی ماں نے جب آخری بار شمیلہ سے ملاقات کی تھی، اس کے ٹھیک 3 دن بعد سے شمیلہ کی ماں کو گردے کا درد شروع ہو چکا تھا، مگر شمیلہ کا باپ جب بھی دوا کے لیے بولتا تو شمیلہ کی ماں یہ کہتے ہوئے منع کر دیتی کہ میری خاطر کسی سے ادھار رقم نہ لینا، اور جب خود پیسے جمع کر لو تو دوا لینے کی بجائے مجھے ایک بار میری بیٹی شمیلہ سے ملوا دینا۔ اور آج جب شمیلہ کے باپ کے پاس آنے جانے کا کرایہ جمع ہو چکا تھا تو وہ شمیلہ کی ماں کو شمیلہ سے ملوانے کے لیے شنگریلا ہوٹل پہنچا، مگر شمیلہ نے یہ کہتے ہوئے والدین سے ملنے سے انکار کر دیا کہ وہ فرانسیسی ٹورسٹ آئزک کے ساتھ بطور گائیڈ جا رہی ہے، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ شمیلہ کا باپ شمیلہ کا جواب سن کر نم آنکھوں کے ساتھ در سے تڑپتی اپنی بیوی کے پاس پہنچا اور اپنی بیوی کو لے کر واپس گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ بدقسمت شمیلہ کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ آج آخری بار اس کی ماں اپنے قدموں تلے جنت لیے اس سے ملنے آئی ہے۔ واپسی کے سفر کے دوران ہی شمیلہ کی ماں کا انتقال ہو گیا اور شمیلہ کو ماں کی موت کا پیغام پہنچانے کے بعد شمیلہ کی ماں کو دفن کر دیا گیا۔ دوسری طرف شمیلہ کو آئزک نے اپنی محبت کے شیشے میں اتار کر اپنی ہوس کا خوب نشانہ بنایا۔ شمیلہ جو کہ آئزک کی دنیاوی شان و شوکت اور دولت دیکھ کر اپنے دین و شریعت کو بھول بیٹھی تھی، وہ بھی آئزک پر فدا ہو کر رہ گئی۔ آئزک کا اگلا ٹرپ امریکہ تھا، جہاں اسے سیاحت کے بعد کاروبار شروع کرنا تھا۔ آئزک نے امریکہ جا کر شمیلہ کو بھی وہیں بلا لیا اور شکاگو میں رہنے لگا۔ آئزک نے محبت کے نام پر شمیلہ کو خوب استعمال کیا اور شمیلہ کے دل پر بھی شاید مہر لگ چکی تھی۔ شمیلہ کو بھی کبھی اپنے مذہب، ایمان اور دین کا خیال نہیں آیا، نہ ہی تقدیر نے شمیلہ کو توبہ کرنے کا موقع دیا۔ پچھلے مہینے جب آئزک کو پتہ چلا کہ شمیلہ کے اندر ایک نیا وجود تخلیق ہو رہا ہے تو وہ شمیلہ سے جان چھڑانے کے طریقے سوچنے لگا، اور آخر کار آج اس نے شمیلہ سے جان چھڑانے کے لیے طریقہ اختیار کر ہی لیا۔ آئزک پارٹی دینے کے نام پر شمیلہ کو لے کر شکاگو کے مشہور و معروف نائٹ کلب میں گیا، جہاں شمیلہ کو مختلف قسم کے نشے کروائے گئے۔ جب شمیلہ نشے میں دھت ہو گئی تو آئزک اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر شمیلہ کا جسم نوچنے لگا۔ جب سب اپنی ہوس مٹا چکے تو آئزک نشے میں دھت شمیلہ کو لے کر نائٹ کلب سے باہر آیا اور شکاگو ریور کے کنارے بنی سڑک پر ٹہلنے لگا، اور ایک بالکل ویران مقام پر شمیلہ کو شکاگو ریور میں دھکا دے کر ہمیشہ کے لیے دریا برد کر دیا۔ شمیلہ جس نے دولت اور محبت کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، اگر آج زندہ ہوتی تو ضرور کہتی غیر محرم کی محبت عذاب ہے یا رب۔